اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد میں رکھو میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں میں۔ ایک آیت پر میں پیچھے آپ کو کہہ رہا تھا، اس پر رکنا یار، میں آپ کو ایک شے بتاؤں گا، وہ ہم آگے بڑھ گئے تو وہ شے بتا نہ سکا۔ وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ میرے سامنے ایک دم سے وہ ایسا توجہ میری غائب ہوئی، میں دوبارہ دیکھتا مجھے کہیں مل گئے تو بڑی خاص بات ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر جیسے الفاظ تھے کہ اللہ کے سوا، پھر میں تلاش کروں گا۔ وہ الفاظ کئی بار انشاءاللہ آئیں گے، کئی بار وہ الفاظ آئیں گے، ایک دم سے توجہ سے غائب ہو گئے، ہم پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کرے آئیں گے تو میں وہاں پھر بحث بتاؤں گا۔ میں کہنے کے باوجود توجہ نہ کر سکا کہ وہ لفظ میں نے یہاں کچھ بولنے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے گا کسی کا کچھ بھی کسی بھی طرح، اور نہ ہی لیا جائے اس سے کوئی فدیہ، اور نہ قبول کی جائے سفارش عامہ کسی سے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ فرمایا اب تو میں ضرور ہی بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ آپ نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی ہو؟ رب نے فرمایا میرا عہد رہا، لیکن ظالم اس سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کے لوگوں کے سمٹ آنے کی جگہ اور آغوش امن بنا دیا، اور آگے بڑھو اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے ذمہ سونپ دیا کہ وہ دونوں صاف ستھرا رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجدہ بجا لانے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے پروردگار کر دے اس شہر کو امن بانٹنے والا اور اس کے رہنے والوں کو عطا فرما نو بنو پھل جو ان میں سے ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت پر۔ فرمایا پیارے جو کافر ہو اسے بھی اب تھوڑا بہت فائدہ دے ہی دوں گا، پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو کھینچ ڈالوں گا آتش عذاب میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے کہ ادھر لوٹا جائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ منظر یاد میں لاؤ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے لگے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پروردگار ہمارے بنا ہمیں اپنا خاص نیاز مند اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت ہو جو تیری بندگی بجا لانے والی ہو، اور ہمیں حج کے طریقوں کا علم بخش اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ رب ہمارے انہی میں سے ایک عظیم رسول اٹھا جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور سکھائے انہیں تقدیر کا راز اور حکمت، اور انہیں صاف ستھرا کرتا ہی رہے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اس رکوع میں ہم 6 باتیں اہم باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سیکھنا چاہیں گے۔ پہلی بات، رب کائنات نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا تو وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ چند باتیں کون سی تھیں؟ ایک بات ان میں سے یہ تھی کہ 80 سال کا زمانہ گزر چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا نصیب فرمایا۔ بیٹا جوان ہوا تو حکم ہوا اسے ذبح کر دیجئے۔ اللہ کا حکم سے آپ نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم نے آزمایا، کامیاب ہو گئے۔ دوسری بات، پھر اس بیٹے کو اس کی والدہ سمیت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، ان سمیت دونوں کو رب کائنات نے کہا مکہ چھوڑ کر واپس آ جائیں، نہ آسے پاسے دور دراز کوئی انسان نہیں،
کوئی گھاس کا تنکا نہیں، سڑیل خشک زمین. تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو اور حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا. اے اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو میں اس پر ہی راضی ہوں. اس طریقے کی باتیں رب کائنات ہے کہ ہم نے آزمایا، کامیاب ہو گئے. آزمایا یعنی ہم نے حکم دیا تو پورا کر دیا انہوں نے، یہی بات تو سامنے آئی. آگے الفاظ سنیں. پھر ہم نے کہا کہ ہم اب آپ کو لوگوں کا امام بنا دیں گے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ کی اطاعت بندے کو لوگوں کا امام بناتی ہے. بغیر اطاعت کے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں خلق خدا کے لیے امامت کا تاج سر پر سجا لوں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. خیال است و محال است و جنون. اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی اطاعت بندہ کرے، وہ نہ بھی چاہے نا، اللہ اسے ویسے لوگوں کا امام بنا دیتا ہے. امام حسین پاک نے کب کہا تھا کہ میرے جلسے کرنا میرے جانے کے بعد؟ کوئی ایک تاریخ کی روایت بتا سکتے ہیں کب فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، شہید ہو رہا ہوں، جلسے کرنا؟ انہوں نے تو اللہ کی رضامندی چاہی تھی. تو یہ پھر اللہ ہے نا جو پھر محبتوں کے بدلے تو دیتا ہے. آج گلی گلی کوچا کوچا امام پاک کے جلسے قائم ہو رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ پھر لوگوں کا امام بنا دیتا ہے اطاعت کے نتیجے میں. تیسری بات میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رب کائنات نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام چڑھتے تھے تو پھر کعبہ شریف تعمیر ہو رہا تھا، لوگوں وہاں نماز پڑھا کرو. خاص بات بتانے لگا، میرا پیارا بندہ اس پتھر پر چڑھا ہے، نماز پڑھا کرو. جب تک شریعت نازل ہوتی رہی تب تک تو اللہ نے ایسا کر دیا، پاکیزہ ہستیوں کی نسبتوں کو عبادت کا حصہ بنا دیا. پاکیزہ جملہ پھر سنیں، پاکیزہ ہستیاں، ان کی جو نسبتیں تھیں نا ان کو عبادت کا حصہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام پتھر پر چڑھے، میں نماز پڑھا کرو یہاں. اگر ابراہیم علیہ السلام پتھر پر چڑھیں تو اللہ کا حکم آ جائے نماز پڑھا کرو یہاں. اگر حضور غار حرا میں چلے جائیں تو اگر ہم وہاں جا کر نماز پڑھ لیں کوئی برائی تو نہیں بنتی. حاجیوں کو یہ بات فوراً سمجھ آئے گی. وہاں وظیفہ خور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے تو ادھر جاؤ نا، ادھر جاؤ نا. ادھر کیا ہوتا ہے اگر ادھر نماز پڑھ لے جائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے تھے. رسول اللہ تو راتوں جا کر وہاں عبادت کیا کرتے تھے. اہل سنت مذہب کے دلائل سمجھا بھی تو کرو نا. ایک بات یہ پاکیزہ ہستیوں کی پاکیزہ نسبتوں کو اللہ عبادت کا حصہ بنا رہا ہے. شریعت مکمل ہوگی، اب ہم ایسا نہیں کر سکتے. کسی پاکیزہ ذات کی نسبت کی جگہ کو ہم عبادت کا حصہ نہیں بنا سکتے. لیکن قرآن پاک کا وہ اسلوب ہمیں سمجھاتا تو ہے نا کہ جس محلے سے کوئی پاکیزہ بندہ گزر جائے نا وہ محلہ بھی بڑا ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے. وہ نسبت کی تعظیم تو کر سکتے ہیں نا. رسول پاک علیہ السلام کی عظیم تر نسبتوں کو ختم کیا جا رہا ہے. حضور کے طرف جو منسوب مساجد تھیں، زیارات تھیں، مدینہ شریف کو ان سے ختم کیا جا رہا ہے. بلاکیج کی جا رہی ہے، سیمٹ پھینکا جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے. میں کہتا ہوں کہ عربستان میں تو قرآن نازل ہوا، کم از کم انہیں تو یہ آیت پتہ ہونی چاہیے تھی کہ پاکیزہ ہستیوں کی نسبتوں کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے بلکہ باقی رکھنا چاہیے. ابراہیم تو نبی ہیں. یہ دیکھو ایک نبی کی زوجہ محترمہ دوڑ کر ادھر گئیں، دوڑ کر ادھر گئیں. رب کائنات نے آج تک وہ دونوں پہاڑ سنبھالے ہوئے، محفوظ کیے ہوئے. صفا اور مروہ، ایک نبی کی زوجہ ادھر سے ادھر دوڑی تھی، اسے محفوظ کیا ہوئے. زمزم، اللہ اگر ہماری لاکھوں بورنگیں کنویں خشک ہو چکے ہیں تو زمزم بھی خشک ہو جاتا، لیکن اللہ پاک نے نبی کے پاؤں سے نکلنے والا چشمہ آج تک خشک نہیں ہونے دیا. اللہ تو نبیوں کی نسبتوں کو محفوظ کرے. اب بتاؤ خاں کوئی جواز نکلتا ہے کہ بندہ ہو کر کہے کہ جناب علی نبی کی یہ نسبت مٹا دو، نبی کی یہ نسبت مٹا دو. اب ان باتوں کو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ سوچنا تو چاہیے نا. ہم کب کہتے ہیں کہ بندگی اللہ کے سوا کسی اور کی کرو؟ بندگی اللہ ہی کی ہے، لیکن ان نسبتوں کی زیارت کے لیے تو موقع فراہم کرو نا ہمیں. وہ زیارتوں کے موقع بھی ختم کر دیے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے گھر بنایا. جو لوگ مسجدیں بنانے والے ہو مبارک ہو جائے، تم وہ کام کر رہے ہو جو کام اللہ نبیوں سے لیا کرتا تھا. یہ مسجد بنانا. ایک بندے کا جملہ مجھے اچھا لگا، کہنے لگا کہ ہمارے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے، اب مجھے پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے اور پیر صاحب کون سے ہے، اسی علاقے قریب سے. ہمارے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پیسے دیتا سب کو ہے پر لیتا سب سے نہیں. بات تو ٹھیک ہے، دیتا تو سب کو ہے، بیگانوں کے بھی کافروں کے بھی دے دیتا ہے، پر قبول جس کا چاہے اسی کا فرماتا ہے. پیسہ لگنے نہیں دیتا اللہ اپنے پاکیزہ گھر میں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا نہ فرمائے. اگر 1 روپیہ کی ہمت ہے تو اللہ وہ بھی قبول فرمائے. سارا اسی کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے. یہ بات ہم نے سیکھی. اور اس کے بعد رب کائنات نے کہا ابراہیم آپ ایسا کریں، گھر بن گیا، کعبۃ اللہ بن گیا، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. مہمانوں نے آنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے. چونکہ ہمارا ادارہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، کمپلیٹ تو نہیں ہوا.
جب عصر کی نماز کے وقت یہ مستری مزدور چھٹیاں کرتے ہیں نا، میں اس بچوں کو پکڑو میرے بچوں بھاگ کرا ہوئے، جھاڑو دو ہوئے، دریا سیدھی کرو ہوئے، مہمان آنے والے ہیں. ماجرا یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں حکم سکھائے ہوئے ہیں. پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی مناسب جگہ پرووائڈ کر دی جائے، لیکن آپ کو اگر بھرپور سہولت نہ میسر ہو سکے تو معاف رکھنا، ناراض نہ ہونا. ابھی ظاہر ہے کہ بن رہا ہے. ایک اور چیز بنتے مجھے ذہن میں آ گئی، وہ اللہ کا حکم ہوا ہے، وہ ہمارا بور ختم ہو گیا جامعہ کا. کل سے اگر کوشش کرنا کہ وضو پکا سا کر کے آئیں. میں گھر سے ویسے کچھ نہ کچھ پانی جمع رکھتا ہوں، اگر کسی بھائی کو استنجے کی وضو کی ضرورت محسوس ہو جائے تو وہ کر لے، لیکن اب میں تاکیداً اعلان کر رہا ہوں پکا سا وضو کر کے آئیں. 2 گھنٹے گزار جائے، لیکن اب ہم بور نیا شروع کروائیں گے تو پھر اللہ کرے پانی نصیب ہو. آپ جیسے کتنے اور لوگوں نے بھی آنا ہے، مذہب سے فیض مند ہونا ہے، تو کل یا پرسوں سے ہم کوشش کریں گے، بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ وہ شروع کریں وضو کے حوالے سے. میں جو کہ بندوبست کرنا اس لیے بتا رہا ہوں کہ وضو ذرا پکا سا کر کے آنا، گھر سے 2 گھنٹے نکال جائے. تو فرمایا کہ ذرا گھر کی صاف ستھرائی کریں تاکہ لوگوں نے یہاں عبادت کے لیے آنا ہے، رکوع کرنے ہیں، سجدے کرنے ہیں. تو میں مساجد کی انتظامیہ سے کہوں گا، جو کام آج تم کر رہے ہو ان کاموں کی نسبت اللہ نے انبیاء کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، نوکریاں کرنا، بس اپنے آپ کو نوکر ہی سمجھا کرو، وہ بندہ کامیاب ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار آپ کے کام، اس نے کہہ دیا، آپ میں بتا دیتا ہوں آپ کے کام کیسے ہو جاتے ہیں. میں کہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم میرے جتنے بھی دوست ہیں تھوڑے سے، جتنے بھی دوست ہیں نا، ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو نہ کوئی وزیر سمجھتا ہے، تو نہ بادشاہ، تو نہ سیکٹری، تو نہ وزیر خزانہ، کچھ بھی نہیں. میرے سمیت ہم سب نوکر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے دین کی نوکری کریں گے تو ہم سے خوش ہو جا. وہ بھی اسی جذبے سے لگے رہتے ہیں، میں بھی اسی جذبے سے لگا رہتا ہوں. پتہ نہیں کون اخلاص مند ہوتا ہے، تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ میرے کام کر دیتا ہے. ہوتا کوئی پیچھے ایک یا اخلاص مند، اللہ تعالیٰ ہم غریبوں کا کام کر دیتا ہے. تو مساجد کی انتظامیہ سکھ کا سالو کہ اللہ نے، فارسی کا شعر ترجمہ کرنے لگا ہوں، اگر تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے تو احسان مت جتلا، یہ بادشاہ کا احسان ہے، اس نے تجھے نوکر رکھ لی ہے. یہ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے. اللہ کے تو اور بندے بڑے ہیں، لیکن اس کی مہربانی ہے غریبوں کو منتخب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خدمتیں اپنے گھروں کی قبول فرمائے. میرا خیال اچھا آخری آیت میں یہ کہا گیا، کعبہ شریف بن گیا نا. ابراہیم علیہ السلام انتظامیہ تھے، بنانے والے تھے. کہنے لگے وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، مساجد کی انتظامیہ. اب آپ کی خیر نہیں، میں میٹھا سا جملہ سناؤں گا. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اے اللہ کوئی اچھا سا استاد دے دے. وہ ذہن میں رسول اللہ علیہ السلام کا تصور تھا کہ اچھا سا استاد دے دے. تو مسجدیں بنانے کے بعد، مدرسے بنانے کے بعد طلب رکھو اے اللہ کوئی اچھا سا استاد عطا فرما. جب اچھا استاد مل جائے نا، پڑھا لکھا، جس کی شانیں کیا. میں اس آیت سے کہنا چاہوں گا کہ ایک خطیب کا نصاب خطابت کتنا کو ہونا چاہیے، کم از کم ایک خطیب کے بعد کتنا کو نصاب ہونا چاہیے. فرمایا کہ یتلو علیہم، قرآن تو صحیح پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن سکھا بھی سکے، پڑھے بھی سونا، سکھائے بھی سونا. والحکمت، کچھ دانا بھی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ نہ پڑے، دانا بھی ہو. وَيُزَكِّيهِمْ، کچھ درد مند بھی ہو، کسی کی آنکھوں سے آنسو ہی نکل جائیں اس کی باتیں سن کر، کوئی درد مند سا بھی ہو. ایسا خطیب ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے. اہل سنت کے مساجد کے انتظامیہ ناراض نہ ہونا. سستے خطیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے زندگیاں تمہاری گزر گئی ہیں. پیغام لے جاؤ، پڑھا لکھا عالم خطیب ڈھونڈا کرو، تلاوت کرتا ہو، تعلیم دے سکتا ہو، اس کو اللہ نے کچھ درد دیا ہو. اور چوتھی بات کوئی دانا قسم کا ہو. یہ سستے ریٹوں پر خطیب ڈھونڈ کر کے تم قوم کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوتے ہو. جیسا خطیب امام لوگوں کو چاہیے ہوتا تھا آپ اس کا نہیں دے سک رہے ہوتے ہو. ناراض نہ ہونا. اب بے نمازی کو میں کہوں نماز پڑھ، میں نے بری بات تو نہیں کہی ہے. تو ایسے ہی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دور کے چوٹی کے اللہ کے پاکیزہ بندے ہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں تو اب تیرے پاس آ جاؤں گا ان قریب، مہربانی کر کوئی بڑا اچھا سا امام خطیب استاد رسول. تو یہ ساری باتیں ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں.